الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت المدعو للمہمات وانت المفزع فی الملمات لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينکشف منها الا ما کشفت۔ پروردگار تو ہی وہ ذات ہے جسے مشکلات میں پکارا جاتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 7 کے عنوان سے یہ گفتگو جاری ہے۔ آیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا اور استغاثہ کرنا شرک ہے؟ یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اس دعا میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہی ذات ہے جو پناہ گاہ ہے مشکلات میں، کٹھن حالات میں۔ آیا ہمارا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس حوالے سے ہم نے 5 قسمیں بتائی تھیں مدد مانگنے کی، کسی سے استغاثہ کرنے کی۔ 3 قسمیں جو تھیں، زندہ لوگوں کو پکارنا، ایک مثال ایک پوائنٹ یہ تھا کہ روزمرہ زندگی میں کسی کو پکارتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی زندے سے آپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تیسرا کیا ہے کہ آپ اس سے تقاضا یہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے خارق العادہ کے ذریعے سے ہماری مدد کیجیے۔ ابھی 1 سالی کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ بارش کا انتظام کیجیے۔ یہ بھی استغاثہ ہے، زندہ سے ہے۔ چوتھی صورت حال ہے کہ ایک انسان دنیا سے چلا جا چکا ہے، اس سے آپ یہ تقاضا کرتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ 5 صورت کیا ہے؟ آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری یہ مشکل کو حل کیجیے۔ دعا کرنے کی بات نہیں تھی، ڈائریکٹ آپ اس سے کہتے ہیں آپ ہماری یہ مشکل حل کیجیے۔ یہ 5 صورتیں تھیں۔ چوتھی اور 5 صورتوں کے حوالے سے ہم نے کہا سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا ہوگا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کیفیت کو ہم موت کہتے ہیں۔ موت کا معنی کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک آدمی مر چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، کیا مطلب ہے؟ آیا انسان مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، فنا اس کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ عرض کیا ہے کہ دیکھیں موت برادران اہل سنت کی کتابوں سے ہم نے یہ مطلب بیان کیا تھا، موت فنا کا نام نہیں ہے، موت عدم و نیست و نابود کا نام نہیں ہے، موت بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے، اس کو ہم موت کہتے ہیں۔ پس انسان مرنے کے بعد جو انسان کو زندگی ملتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ حیات برزخی، یعنی برزخ کا زمانہ ہے۔ برزخ کا کیا؟ یعنی جب سے انسان فوت ہوتا ہے اور جب اس کو دوبارہ بارگاہ الہی میں اٹھایا جائے گا قیامت تک، یہ پورا پیریڈ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ برزخ بولتے ہیں۔ اس برزخ میں عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، اس میں نعمتیں بھی ہیں اور عذاب بھی ہے۔ اس میں جو نعمتیں ہیں وہ بھی برزخی ہیں اور عذاب ہے وہ بھی برزخی۔ برزخی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یہاں پہ مادہ نہیں ہے، جسم نہیں ہے، جسم نہیں ہے۔ ایسے یوں سمجھے جیسے انسان جناب سوتے ہوئے جناب کہیں گھومتا پھرتا رہتا ہے، تو وہ جسم تو ادھر ہی ہوتا ہے نا۔ یہ کون سا نظام؟ اس کو کہتے ہیں حیات برزخی ہے۔ قرآن کریم نے شہداء کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو آپ مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں۔ یہ زندہ سے کیا مطلب ہے؟ یہ حیات برزخی رکھتے ہیں۔ دیکھیں پس یہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ موت جو تفسیر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتیں ملیں گی، عذاب ہوگا معاذ اللہ، تو یہ سارا سلسلہ اس زمانے میں ہے۔ انسان کے لیے نیست نابود والا پیکیج جو یہاں پر اصلا نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں جیسے پروردگار نے کسی کو حیات کی جو سعادت اور نعمت عطا کی، اس کے بعد اس کے لیے زوال نہیں ہے، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگا برزخ میں، برزخ کے بعد پھر قیامت کا سلسلہ، پھر اس کے بعد ابد العابدین کا جو مرحلہ ہے۔ قرآن میں کچھ اشارے یہ ملتے ہیں کہ حیات برزخی کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں سورہ یاسین ہے، آیت نمبر 25 سے 29 تک ہے۔ قرآن کریم ایک مومن کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ مومن لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے لیکن لوگ اس کا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ جب اس آدمی کی وفات ہو جاتی ہے تو خداوند کریم قرآن میں فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، کہا جاتا ہے شخص سے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیے۔ اب یہ شخص کیا کہتا ہے اس وقت؟ کہتے قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ پروردگار نے مجھے کتنے احترام کے ساتھ یہاں پہ مقام دیا ہے۔ دیکھیں بما غفر لی ربی، مجھے خدا نے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور پروردگار نے مجھے محترم اور مکرم باعزت لوگوں میں سے قرار دیا ہے۔ خوب یہ جو کہہ رہا ہے کہ اے کاش میری قوم جان لیتی، قیامت دن تو سب جان لیں گے بھائی، وہاں تو تمنا کرنے قیامت دن تو سب کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ یہ کہاں پہ لوگوں کی آنکھیں بند ہیں؟ برزخ کی بات ہو رہی ہے۔
یہ تمنا کریں آکاش کہ میری قوم جو ادھر جو ابھی زندگی گزاری جان لیتی کہ یہاں پہ خداوند کریم کا کیا نظام ہے، یہ کون سی ہے، اس کا مطلب یہ روح زندہ ہے۔ پس روح کی زندہ ہونے میں کوئی شک و نہیں ہے۔ پس پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا؟ پہلے پوائنٹ کو آپ اگر صحیح حل کر پائیں گے کہ موت تفسیر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ 2، روح زندہ ہے، حتیٰ کہ اب یہ دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے یہاں پر کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ روح زندہ، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آئے میرا اس روح سے ارتباط ممکن بھی ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے وہ زندہ ہے، فقط زندہ ہونا ثابت نہیں کرتا، مشکل کو حل نہیں کرتا۔ آپ کہیں کہ وہ زندہ ہے۔ 2، میرا جس طرح دنیا میں میرا ان سے ارتباط ممکن تھا، آیا مرنے کے بعد بھی میرا ان کی ارواح سے ارتباط ممکن ہے یا ممکن؟ یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ احضار ارواح، روح کو حاضر کرنا۔ آج کی ٹیکنالوجی کی زندگی میں اگر آپ دیکھا جائیں یہ چیز بالکل واضحات میں سو چکی ہے، روح کو حاضر کرنا، روح کو حاضر کرنا یہ واضحات میں سے۔ ابھی میں ایک داستان آپ کو بتاتا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقام الشریف، ان کی تفسیر ہے المیزان، جو مکتب اہل بیت علیہ السلام کی بہترین تفسیر ہے۔ خود آغا دفن ہیں حرم میں بی بی کے جوار میں، ان کے بھائی ہیں، ان کا نام ہے آیت اللہ سید محمد حسن الہی طباطبائی، وہ محمد حسین یہ محمد حسن، یہ ان کے بھائی تھے، وہ بھی عظیم شخصیت تھیں۔ محمد حسن طباطبائی نقل کرتے ہیں کہ اپنے بھائی محمد حسین طباطبائی کو خط لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا ہے، وہ احضار ارواح کرتا ہے، ان روح کو حاضر کرتا ہے۔ اس نے ایک فیلسوف افلاطون کی روح کو حاضر کیا۔ افلاطون کب کی بات ہے؟ آج اگر آپ کہیں کہ ممکن ہے 5000 7000 8000 سال پہلے کے ایک محقق فیلسوف گزرا ہے، وہ اس کے پاس گیا، اس کی روح کو حاضر کر کے آیا ہے، اس نے یہ پوچھا ہے کہ جناب علی میں فلسفہ پڑھنا چاہتا ہوں تو کہاں جاؤں؟ تو افلاطون نے اسے کہا ہے کہ آپ جائیں مرحوم علامہ الہی طباطبائی، ان سے اسفار پڑھیں۔ اسفار کیا ہے؟ ملا صدر کی کتاب ہے، اسفار فلسفی کتاب ہے، درست ہے۔ اب یہ کیا آتے ہیں جناب علی، یہ بھائی خط لکھ رہا ہے علامہ محمد حسن طباطبائی جو یہاں پہ دفن ہے، کومنو میں دفن ہے، یہاں پہ بزرگان کی کافی سارے کعبے جائے کریں، ادھر کومنو میں بڑے عظیم شخصیات یہاں پہ مدفون ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ مرحوم علامہ طباطبائی کے بھائی نے یہ خط لکھا ہے کہ میرے پاس ایک شاگرد آیا ہے جو کہ احضار ارواح کرتا ہے اور وہ فلسفہ مجھ سے پڑھنا چاہتا ہے، اور اس سے اس طریقے سے افلاطون کو حاضر کیا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں مرحوم علامہ، اس نے کہا یہ تو اچھا شاگرد ہمیں مل گیا، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، جیسے آپ لوگ ہیں ہم استفادہ کرتے ہیں۔ کیسے استفادہ کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ جب بھی ہمیں فلسفی گفتگو میں مشکل بنتی تھی افلاطون کی کتابوں میں یا ابو علی سینا کی کتابوں میں، ہم اس کی روح کو حاضر کرتے تھے شاگرد کے ذریعے سے، اور اس سے ہم پوچھتے تھے کہ آغا صاحب یہ بتائیے یہ جو آپ نے مطلب بیان کیا یہ کیسا ہے، تو وہ روح ہمیں پورے مطالب بتاتے تھے، آپ نے مطلب حل ہو جاتا تھا۔ ہمارے شاگرد کو نہیں سمجھ آتی تھی بھی ہماری کیا بات ہو رہی ہے، اس کا کام فقط تھا روح کو حاضر کرنا، اس کو تو نہیں پتہ نہیں فلسفی باتیں کیسے حل کی جاتی ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہوتا رہا، اب اس کا مطلب ان کو ایک شاگرد مل گیا۔ کون سا شاگرد؟ جو روح کو حاضر کرتا، اس نے کافی ارواح کو حاضر، میں اس میں نہیں جاتا ہوں، نقطہ یہاں پر ہے۔ ایک دن مرحوم علامہ طباطبائی کو یہ اپنا بھائی خط لکھتا ہے کہ ہم نے اپنے شاگرد کے توسط سے اپنے والد کی روح کو بھی حاضر کیا ہے۔ جب ہم نے اپنے والد کے روح کو حاضر کیا، بہت سارے سوال و جواب ہوا، تو ایک جملہ انہوں نے آپ کے بارے میں، وہ آپ سے ناراض ہیں۔ علامہ طباطبائی کو یہ خط لکھ رہے ہیں ان کا بھائی کہ وہ آپ سے شکوہ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی تفسیر لکھ ڈالی، اس کے ثواب میں ہمیں شریک نہیں کیا۔ دقت کی ہے، اتنی علمی تفسیر خدمت کرنے کے بعد اس خدمت میں آپ نے ہمیں ثواب میں شریک ہو نہیں جانا، یہ خط لکھا۔ تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں تو مجھے بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ اس شاگرد کو یہ نہیں پتہ تھا کہ تفسیر لکھنے والا میں ہوں، اس کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میں نے فلاں تفسیر لکھی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میں نے اس کتاب کو کسی کو ہدیہ بھی نہیں کیا، یہ میں جانتا تھا اور میرا اللہ جانتا تھا۔
پھر علامہ فرماتے ہیں میں نے کیوں ہدیہ نہیں کیا؟ اس نے کہا علامہ نے کہا ہے کہ میں اس تفسیر کو اس قابل ہی نہیں جانتا تھا کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہوگی خدا کے نزدیک ہو، بالآخر یہ ہمارے اپنے الفاظ ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ تفسیر کی عظمت یہ ہے کہ 20 سال علامہ کے لگے، صحیح ہے۔ علامہ جب تفسیر لکھ رہے تھے تو جب یہ مسودہ تیار کر کے دیتے تھے انتشارات والوں کو، تو ان کا داماد نقل کرتا ہے شہید قدوسی کہ اس عربی عبارتوں میں نقطے نہیں لگے ہوتے تھے، بغیر نقطوں کے وہ دیتے، جو پہلے بھی جیسے آپ خط پہلے دیکھیں بغیر نقطوں کے، تو انہوں نے کہا آگا یہ کیا کرتے ہیں، اس میں نقطے نہیں ہیں۔ اس نے کہا علامہ فرماتے ہیں میں نے حساب کیا ہے کہ اگر نقطوں کو کتنے اس صفحے میں نقطے آئیں گے تو میں نے دیکھا میرا کتنا ٹائم اس میں لگ جائے گا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں جناب علی اس نقطوں پہ لگاؤں اور یہ ٹائم لگاؤں، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ اب یہ تفسیر لکھنے والی شخصیت ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بابا کو شکوت، اس وقت یہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار اگر تیرے نزدیک یہ قبول ہے تو میں اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں اپنے والدین کو۔ کہتے ہیں ہم نے ہدیہ کر لیا، ابھی ہم نے اپنے بھائی کو خط لکھنا تھا، ابھی ٹھیک ہے ہم نے اپنے والد کو ہدیہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ابھی خط لکھنے والے تھا کہ بھائی کا دوبارہ خط آیا، اس نے کہا جناب علی کہ ہمارے شاگرد نے پھر ہمارے بابا کی روح کو حاضر کیا ہے۔ اس نے کہا اب وہ خوش ہو گئے کہ آپ نے ہم تک ہدیہ پہنچا دیا ہے۔ علامہ پھر تعجب کرتے ہیں یہ تو ہدیہ کیسے، میں نے میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں نے ہدیہ کیا ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ احضار ارواح، یعنی روح سے ارتباط آپ کا ممکن ہے، درست ہے۔ یہ تو علمی ٹیکنالوجی آج اس کو ثابت کر رہی ہے۔ اب آ جائیں قرآن میں کوئی ایسے اشارات ملتے ہیں کہ روح سے ارتباط آپ کا ممکن ہے یا روح سے ارتباط ممکن نہیں ہے، یہ روح سے آپ مکالمہ کر سکتے ہیں یا روح سے مکالمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں مرے ہوئے سے باتیں کرنا کیسا ہے؟ اے قرآن ایسے کوئی اشارے دیے ہیں کہ ایک مر چکا اس سے قرآن کہہ رہے کہ ایک شخصیت اس سے باتیں کر رہی ہو اور قرآن کہہ رہا ہو اس سے قرآن نے اس کی مذمت بھی نہیں کی ہو۔ دیکھ میں 3-4 ایڈریس دیتا ہوں دوستان خدمت میں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 77، دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ 2 ایڈریس ہیں، ایک 77 سے 79 تک ہے، 92 سے 93۔ دیکھیں پہلے 77 والے، یہ کون سی گفتگو ہے؟ قوم سمود کی ہے۔ حضرت صالح نبی کا پورا قصہ خداوند کریم بیان کر رہا ہے۔ حضرت صالح نبی نے موجے کے ذریعے سے اونٹنی کا انتظام کیا۔ اونٹنی سے ایک دن کہا گیا ہے کہ ایک دن آپ اس کا دودھ پئیں گے، اگلے دن آپ اس کا دودھ نہیں پی سکتے ہو، درست ہے۔ یعنی یہ دوسرے الفاظ میں وہ جو ندی نالا تھا جس سے پانی پیتے تھے، تو بھئی ایک دن اس کے لیے ہے وہ اس سے استفادہ کرے گی، ایک دن آپ اس سے نالے سے آپ استفادہ کریں، یہ ندی نالے سے یعنی میٹھا پانی کا جو ہے نہر جو تھی، ایک جو چشمہ تھا جو ہے۔ تو قوم نے کیا کیا؟ قوم نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا بھئی ایک دن ہم پئیں ایک دن وہ پئیں، یہ کیا مطلب، ہم تو ہر روز پانی پئیں گے۔ تو منع کیا ابھی ایسا کام نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہ یہ اونٹنی ہوگی نہ ہمارے لیے محمد بنے گا، اس اونٹنی کو مار دیتے ہیں۔ انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ ایسا نہ کرنا، اگر اونٹنی کو آپ نے مار ڈالا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ دیکھیں اب یہ عذاب جب آ گیا تو خداوند انہوں نے جناب اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی اور اس کے اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ ڈالے۔ جب کاٹ ڈالے تو خداوند کریم کو حکم سے جناب علی ان پہ عذاب آ گیا۔ اب کیسے ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک زلزلہ آیا، زلزلے کے بعد جناب علی سار کے سار اپنے گھروں میں ڈھیر ہو گئے، وہیں پہ مار گئے۔ اب اگلے مثال ہے، مار گئے یہ لوگ۔ اب حضرت صالح نبی نے کیا کیا؟ کہتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ان سے منہ موڑتے ہوئے حضرت صالح نبی نے ایک گفتگو کی ہے وہاں پر، وقال یا قوم، اے میری قوم، یا صالح نبی یہ تو مر چکے ہیں۔ مرے ہوئے سے حضرت کون گفتگو کر رہا ہے؟ صالح نبی۔ اے قوم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے آپ کو بڑی نصیحت کی ہے، ولیکن لا تحبون الناصحین، لیکن آپ کا مزاج یہ تھا کہ نصیحت کرنے والوں سے آپ کو کوئی الفت اور پیار ہو نہیں تھا۔ اب قرآن کس کو نقل کر رہا ہے؟ حضرت شعیب کا کہ حضرت صالح نبی کا قصہ، اس میں ان لوگوں کو مخاطب ہو رہے ہیں جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ ارتباط ممکن ہے، وگرنہ لاغو ہے، بعد مردوں سے باتیں کرنا لاغو ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ کچھ احادیث بیان کریں گے، یہی انداز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کچھ مرے ہوئے لوگوں سے، تو اس زمانے کے بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا مطلب، آج بھی حدیث انشاءاللہ بیان کریں گے۔
پھر آ جائیں آیت نمبر 92 میں، یہی انداز حضرت شعیب نبی کیا، حضرت شعیب نبی بھی لوگوں کو ہدایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان پہ کچھ بھی اثر نہیں پڑا، اللہ تعالیٰ کے ان پہ عذاب آیا، عذاب سے یہ ڈھیر ہو گئے، اب یہ مر چکے ہیں۔ اب حضرت شعیب نبی کیا فرماتے ہیں، وقال یا قوم، اے میری قوم، میں نے آپ کو کتنی نصیحت کی ہے، فکیف اصی علی قوم، مجھے کیا پڑی ہے کہ اب میں ایک کافر قوم پہ آمدو ہوں اور غمناک ہوں۔ دیکھیں مردوں سے گفتگو ہو رہی ہے، مر چکے ہیں۔ اب آ جائیں خود، بھئی یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو برے لوگ تھے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، ہو سکتا ہے دوسروں کو میسج دینا چاہتے ہیں۔ اب آ جائیں سورہ زخرف میں، دیکھیں سورہ زخرف میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے، غور کی سنیے گا، یہ مطلب ہمارے پیغمبر سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے، کون سا؟ دیکھیں سورہ زخرف ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 میں، دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واسأل، اے میرے رسول آپ سوال کیجئے، پوچھئے، من ارسلنا من قبلک من رسل، ان پیغمبروں سے جو آپ سے پہلے آئے ہیں۔ کب کی بات ہو رہی ہے ابھی؟ اے میرے رسول آپ پوچھئے ان لوگوں، ان پیغمبروں سے جو آپ سے پہلے، کیا پوچھئے؟ یہ پوچھئے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، اے اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہیں جن کی پرستش کی جا سکتی ہے؟ یہ کون پوچھنے والا ہے؟ خدا کہہ رہے آپ پوچھئے، کیا مطلب؟ خود یہ سوال یہ کہہ رہا ہے کہ پوچھئے، اس کا مطلب ہے آپ پوچھ سکتے ہیں مردوں سے۔ تو اگر مردے کا ماننا یہ آپ کریں کہ نصف نابود ہو چکا ہے، تو یہ خدا پہ اعتراض ہوتا ہے، یا خدا یہ کیسا سوال آپ کر رہے ہیں، مجھ سے پوچھنے کی بات کیسے کر رہے ہیں، یہ تو بیچارے اللہ حافظ ہو چکے ہیں، یہ تو اصلا ہے ہی نہیں، نابود ہو چکے ہیں۔ دوسرا، پیغمبر نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ حکم الہیہ ہے۔ پر اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ ارواح سے بات ہو کر سکتے ہیں، ارتباط ممکن ہے، درست ہے۔ اب آ جائیں حدیث میں، یہ قرآنی اشارے تھے جن سے کیا مطلب؟ ہم نے کہا ہے کہ روح زندہ ہے، فقط زندہ ہونا کافی نہیں ہے، زندہ سے آپ کا ارتباط ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں ممکن ہے۔ عالم احزار کا عنوان جو احزار ارواح کا جو مطلب ہے علمی طور پہ ثابت ہے، اور اسی طرح یہ آیات الہی۔ اب آ جائیں کچھ حدیث کا ہم سہارا لیتے ہیں۔ یہ حدیثیں یہ جو ہم نے کل بیان کی تھی، چونکہ کل کے گفتگو میں ایڈریس ہم نے نہیں دیے تھے کاملا، دیکھیں یہ حدیث ہے اوس بن اوس سے ہے، وہ نقل کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس دن میں جو ہے فاکثروا علیہ من الصلاۃ، اس دن آپ صلوات زیادہ پڑھا کریں۔ ہو اس لیے فإن الصلاۃ معروضۃ علی، آپ کی صلوات مجھ تک پہنچتی ہے۔ تو اس زمانے میں کچھ لوگ، یا رسول اللہ یہ کیا مطلب ہے؟ کیف تورد علیک وقد ارمت، آپ تو خاک ہو گئے پھر بھی آپ پہ صلوات پہنچے گی۔ دیکھیں احادیث سے ایک ذہنیت ملتی ہے، لوگوں کی ذہنیت کیا ہے کچھ لوگوں کی، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو خاک میں مٹی ہو جاتا ہے، ختم، اس سے کوئی ارتباط ممکن۔ یہی مزاج قرآن نے بتایا۔ دیکھیں میں مزاج بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی ذہنیت کیا آتی ہے، اور خدا نے پھر آخر کیا اس کا انتظام کیا۔ سورہ یاسین میں ذہنیت لوگوں کی کیا، دیکھیں کہتے ہیں کچھ انسان خداوند کریم فرماتا ہے یہ انسان اپنی حقیقت کو بھول گیا۔ کیسے بھولا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ہمارے سامنے ایک مثال لے کے آ گیا اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ کیسے؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو کہ بوسیدہ ہو چکی ہے۔ ہڈی کو آپ لے کے اس کو مسل دیں، خوب یہ خاک ہو جائے گا، پاؤڈر بن جائے گا، خوب اس کو خدا کیسے زندہ کرے گا؟ بس ذہنیت کیا ہے جناب، یہ چیز ختم ہو چکی، ختم چیز، آپ اس کو آپ ہوا میں اڑا دیں، اس کو خدا زندہ کرے گا؟ خداوند کریم، یہ ذہنیت کیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول، اے پیغمبر سے کہہ دو، یحییھا الذی انشأ اول مرہ، وہی اللہ جس نے انہیں پہلے پیدا کیا وہی اب بھی پیدا کرے گا، وہ بکل خلق علیم۔ یہاں پہ ذہنیت کیا ہے؟ جب حضرت نے فرمایا کہ آپ صلوات بھیجا کریں تو یہ لوگوں نے کیا قالو، لوگوں نے کیا کہا؟ کیف تورد علیک وقد ارمت، یا رسول اللہ کیسے ہم پہ صلوات پیش کی جائے گی جبکہ آپ تو خاک ہو گئے ہیں، مٹی ہو گئے۔ اب حضرت نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، خدا کی ایک سنت ہے، طریقہ کار ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو کھا جائے. روح کی تو بات ہی نہیں ہے بھائی، روح تو پہلے سے کنفرم ہے، اب جسم کی بات ہو رہی ہے. درست ہے. یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں ہے، حدیث نمبر 1662 ہے، 16,162 ہے، اور اس کا جو سند قابل اعتماد ہے. اسی طرح یہی حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 5241 ہے، حدیث نمبر 1636 ہے. یہ حدیث بھی صحیح ہے. سلسلہ تو احادیث الصحیحہ، علامہ البانی جو ہے اہل سنت کے بلکہ وہابیت کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے، اس نے صحیح احادیث کا مجموعہ ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ سلسلہ تو الاحادیث الصحیحہ. اس میں یہ حدیث کو انہوں نے بیان کیا جناب، حدیث نمبر 1527 نمبر. یہ حدیث صحیح ہے. کون سی؟ کہ زمین جو ہے انبیاء کے جسم کو کبھی بھی نہیں کھاتی. کیا مطلب ہے؟ جیسے انداز میں وہی انبیاء کو جو جسم اطہر کو زمین کے حوالے کیا جاتا ہے، قیامت دن وہی صحیح و سالم ہوگا. جسم تو اپنی جگہ پر محفوظ ہے، روح تو پہلے سے کلیئر تھی بھائی، روح تو زندہ ہے. یہ تو خدا نے کہا جناب علی کیا ہے کہ یہ زندہ ہوتے ہیں، شہداء جب زندہ ہوتے ہیں. دیکھیں دوسری حدیث جو ہم نے کل بیان کی تھی وہ کون سی تھی؟ انبیاء زندہ فی قبورہم یصلون. اگلا مرحلہ، پہلا مرحلہ کیا ہوا کہ جسم زندہ، جسم کو زمین نہیں کھاتی. دوسرا مرحلہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں. زندہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یصلون، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہ بھی تو زندہ و تابندہ ہے بھائی. خدا بند یہ حدیث بھی اہل سنت کی طرح انس بن مالک سے ہے، مسند ابو یعلا میں ہے، حدیث نمبر 3425 میں ہے. اور اس کی جو تحقیق کی ہے حسین سلیم اسد، اس نے کہا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے. اور یہی حدیث علامہ البانی نے بھی لکھی. پھر آپ نے کتاب کون سی کتاب؟ سلسلہ احادیث الصحیحہ. کون سی؟ کہ انبیاء جو ہے قبروں میں زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بھی بندگی کرتے ہیں. ان کی بندگی کا سلسلہ جاری و ساری ہے. حیات دنیاوی میں بھی تھا، حیات برزخی میں بھی ہے. یہ علامہ البانی جو ہے حدیث نمبر 621 میں بھی اسی کو بیان کیا ہے، اور جلد نمبر 2 187 صفحہ، اور جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 366 میں بھی اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. کون سی حدیث؟ کہ انبیاء زندہ ہیں. ایک خب آپ مجھے بتائیں، زندہ سے ارتباط کرنا دنیا میں بھی تو مشکل نہیں تھی نا بھائی. دنیا سے آپ کیسے اس سے التماس دعا کر سکتے تھے؟ ہم نے کہا زندہ جو ہے دنیا میں تھا تو آپ اسے خارق العادہ چیز کا تقاضا کر سکتے تھے، بشرطے کہ اس کے اندر وہ چیز موجود ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں احیی الموتیٰ باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اذن سے. آپ یہاں پہ غور کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر دوں اللہ کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دیا، یہ اذن دیا ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں. اب آپ کیا کہیں جناب علی، وہ تو زندہ کر سکتے ہیں، آپ نہیں مانگ سکتے. یہ معقول ہے یا معقول نہیں ہے؟ بات غور کرنا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں زندہ کر سکتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری نبوت میں کوئی شک کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک امتحان لیجئے. میں نے کیا کہا؟ اپنی نبوت کی صداقت پہ ایک دلیل لے کے آیا ہوں. کون سی؟ کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. آگے سے لوگوں کو منع ہو کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ زندہ کیجئے، یہ تو لاغ ہو جائے گا. یہ سرے سے لاغ ہے. خدا نے جب طاقت دی ہے کہ آپ زندہ کر سے، کیا مطلب؟ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں، آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ خدا بند کریم نے کسی چیز میں شفا تو رکھی ہے لیکن آپ اسے شفا کا تقاضا نہیں کر سکتے ہیں. تیسرے الفاظ میں خدا بند کریم جو بھی کام کرتا ہے، دوسرے الفاظ میں غور کی، تیسرے الفاظ میں خدا بند کریم نے کے اندر یہ صفت ہے کون سی؟ حیات کی، کہ وہ مردوں کو زندہ. اگر خدا بند کریم یہی صفت اپنے ایک عبد کو دے دے کہ وہی کام جو میں کرتا ہوں آپ کے ہاتھوں سے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں شرک کون سا ہو جائے گا؟ مشکل کشا خدا ہے. مولا کیا فرماتے ہیں کہ مشکل میں تجھے پکارا. خدا بند کریم یہی مشکل کشا والا سسٹم اپنے عبد کو دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی بے نیاز نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ اس کے پاس انہیں دے دیا، وہ اب وہ فارغ بیٹھ گیا دفتر میں، چلو بھی اب ہماری ڈیوٹی نہیں. تو اس میں کون ہے شرک ہے؟ خود اس نے دیا ہے بھائی. ایک بار شرک کہاں پر ہوتا ہے؟ غور کرنا ہے. شرک وہاں پر ہے کہ ایک سائڈ پر خدا بند کریم ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور ہستی ہے.
تو یہ تو ہو جائے گا شرک۔ لیکن وہی اللہ دے رہا ہے جناب علی، جیسے ہم نے مثال دی توفی، توفی کا کیا مطلب ہے؟ روح کا قبض کرنا۔ کہا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس، خدا جو ہے روح کو قبض کرتا ہے۔ پھر کیا کہا؟ روح کون قبض کرتا ہے؟ جس کو ہم نے یہ وظیفہ دیا ہے۔ پھر کہا کون کرتے ہیں؟ ہمارے ملائکہ کرتے ہیں۔ وہ سارے یہ کام خدا خود ہی کہہ رہا ہے، خدا خود نسبت دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو میں یہی مطلب ہے۔ ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں زندہ کرتا ہوں اللہ کی اذن سے۔ ایک جگہ خدا بندی کے خود فرما رہا ہے کہ تو زندہ کرتا ہے میری اجازت سے۔ قرآن کی 2 آیتیں غور کرنا، یہ پڑھ لینا۔ ایک میں کیا احیی، ایک میں تحیی۔ احیی کا کیا مطلب ہے؟ میں زندہ کرتا ہوں باذن اللہ۔ ایک جگہ کہ تحیی باذنی، تو زندہ کرتا ہے میرے اذن سے۔ خب جب خدا خود یہ طاقت کسی کو دے رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی دی گئی عطا سے اگر استفادہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو عین بخشش ہے۔ آپ مجھے بتائیں خدا نے یہ عطا دی کیوں ہے؟ غور کرنا۔ آپ کے معاشرے میں اگر ایک سخی انسان، اسی کو کہتے ہیں جو وہ بخشش کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ آپ کسی کو خزانے کی چابیاں سب کو دے دیں، سب کو دے دیں، ادھر سے کہیں گے اسے مانگ نہیں سکتے ہو، تو یہ دینا لاغو ہے۔ یہ کس لیے آپ نے اس کو دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کے ہاتھوں۔ کیسا بندہ؟ جو عبد ہے، جو اس قدر پاکیزہ ہو چکا ہے۔ خدا بند کریں جی حیات جو ہے اپنے بندے کے ذریعے سے، لا علاج بیماریاں، کہا جناب آپ لا علاج بیماریوں کو علاج کر سکتے ہو۔ شافی ہم ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں یہی جو شفا والا جو نظام ہے ہم آپ کے ہاتھوں ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جناب علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کام کرتے ہیں خدا جناب علی اب تعطیل ہو گیا، خدا کا سسٹم نہیں۔ خدا اپنے سسٹم کو اپنے آپ کے ہاتھوں ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ مجھے بتائیے خدا بند کریم کا پورا نظام اسباب کا ہے، کبھی خدا خود آئے زمین پہ یہ کام کرنے کے لیے؟ اس نے ایک نظام بنا ہے، فرشتوں کا نظام ہے، وہ بڑا بڑا نظام ہے۔ یہی کام اگر وہ آپ نے کسی عبد کے ہاتھوں کرنے شروع کر دے تو اس میں کون سا عیب ہے؟ پس نتیجہ کیا ہوا گفتگو کا؟ غور کیا۔ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے میت جو ہے، میت کی یہ تفسیر کرنا کہ نابود ہو جاتا ہے، نصف نابود ہوتا ہے، ختم، یہ تفسیر غلط ہے۔ بلکہ میت کا کیا مطلب؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ 2، روح زندہ ہے قرآن کی آیات میں۔ تیسرا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ارواح جو ہوتے ہیں ان سے ارتباط بھی آپ کا ممکن ہے۔ دوست ہے، آپ کوئی کہہ سکتا ہے ابھی یہ حدیث تو انبیاء کے بارے میں، انبیاء کا جسم بھائی وہ جناب علی ایسا ہو جاتا ہے، ان کو زمین نہیں کھاتی ہے۔ اگر اوصیاء کی بات کریں اس کے بارے میں کیا ہے؟ بھئی ہم نے کہا ہے کہ اب یہ سوال یہ پیدا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت اس کا جسم ہے یا اس کا روح ہے؟ یہ انشاءاللہ گفتگو بعد میں کریں گے۔ بس آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ چوتھی اور پانچویں صورت میں ہم نے کہا ہے کہ آپ کا مرنے کے بعد کوئی شخصیت اگر دنیا سے جا چکی ہے تو اس سے آپ کا ارتباط بھی ممکن ہے، اس کی قرآن تائید کرتا ہے، چونکہ روح زندہ ہے، روح زندہ ہے۔ تیسرا یہ فرض یہ ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اگر انسان کی حقیقت اس کا جسم ہے یا اس کی روح ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔